الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 9ویں سپارے کے ثلث سے 10ویں کے اختتام تک قرآن پاک کی تراویح میں تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو اس میں 2 صورتیں آج شامل رہیں، ایک تو سورۃ الانفال ہے، مدنی صورت ہے، اور دوسری سورہ توبہ، یعنی جو ہم نے درس کے اعتبار سے ان کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے سورہ انفال کی چند آیات پر کلام ہوگا انشاءاللہ، نمبر 2، 3 اور 4 نمبر آیات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اچھا اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کامل مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، گویا کہ کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں جو کامل مومنین کی ہیں، اور یقیناً پورا قرآن جو ہے وہ اسی لیے نازل کیا گیا کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کریں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے صفات بیان کرے، متقین کے صفات یا اپنے اولیاء کی صفات بیان کرے، تو اسی وقت ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ صفات ہماری ذات میں موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ جن صفات کی تعریف، ان کی مدح خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، ان کے اچھے، بہترین اور باکمال ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون، کہ محض کامل مومنین، الذین، وہ ہیں جو اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ کامل مومن کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہی مومنین ہیں یقیناً، یعنی کامل ترین یہی مومنین ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور محترم اچھا رزق ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو پہلے ان کے صفات بیان فرما دی اور اخروی انعام بھی ذکر کیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے قلوب لرز جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کی شان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے سامنے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احترام اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیازی پر نگاہ رکھتے ہوئے ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہونا چاہیے۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان زائد ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ایک یاد رکھیں کہ زیادتی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مقدار میں زیادتی اور ایک وصف میں زیادتی۔ تو ایمان جو ہے ہمارے علماء اہل سنت کے نزدیک مقدار میں نہیں بڑھتا ہے، یہ کیف کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں جی 1 فٹ ہے، 2 فٹ ہے، 3 فٹ ہے، یا ہم نے کچھ آیات سنی تو 1 فٹ ہو گیا، اور مزید سنی تو ایمان زیادہ ہوا تو 10 فٹ تک پہنچ گیا۔ اس میں یہ مقدار نہیں ہوتی، بلکہ ضعف اور قوت، یہ اس کے اوصاف ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے قرآن کو سنتے تھے، وحی نازل ہو رہی تھی، ویسے ویسے ان کا ایمان زیادہ ہوتا تھا اور زیادہ قوی ہو جاتا تھا، کیونکہ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک دلیل رکھتی ہے اور اس کے اپنے معجزات ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا یہ صحابہ کرام کے ایمان کو اور پختہ کر دیتا تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات یہ بیان فرما رہا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے تو ان کا ایمان اور قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے۔
ہم اکثر ایسی ہوتا ہے کہ تراویح میں قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، امام صاحب عربک میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ تک ہمیں نہیں آتا ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں ارادہ ہوتا ہے جی انشاءاللہ 2 قرآن ختم کریں گے، 3 قرآن ختم کریں گے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ گھر میں قرآن خوانیاں رکھ لیتے ہیں، سب جلدی جلدی سے پارے ختم کر لیتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ تو جب پتہ ہی نہیں کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، ثواب تو ملے گا انشاءاللہ، لیکن اس سے ہمارے ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک آپ مضامین قرآن پر واقف نہ ہوں ایمان نہیں زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامل مومن ہونے کے لیے ہمیں قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسباب اور ذرائع اختیار کریں، کوشش کریں، اور اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ میں امتحان کی تیاری کروں اور اچھے انداز سے پیپر دوں، انجام اللہ کے سپرد کر دوں۔ میں حلال رزق کے لیے کوشش کروں، اب ملے گی نہیں ملے گی، اس کا انجام اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ ہے توکل۔ توکل ترک کوشش کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیر سے آئے تھے، اونٹ ان کے ساتھ تھا، مسجد میں نماز پڑھنی تھی، تو پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو کھول دوں، چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا اس کو باندھ کر بھروسہ کروں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے پہلے باندھ دیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ تو سید المتوکلین ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ظاہری اسباب اختیار کیے۔ جنگی تیاریاں، صحابہ کرام کو ورزش کرواتے تھے، کبھی کشتیاں بھی ہوئی ہیں صحابہ کے مابین، ہتھیار جمع کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری وسائل۔ تو یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کر لو، یہ وہ بھروسہ نہیں ہے جس کی شریعت ترغیب دے رہی ہے۔ کوشش کریں، انجام اللہ کے سپرد کر دیں۔ اب وہ انجام ہماری مرضی کے مطابق آئے تو اللہ کا شکر ہے، مرضی کے خلاف آ جائے تو ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں۔ اگلی صفت بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب تقاضائے شریعت کے مطابق استقامت سے نماز کو ادا کرنا۔ اور تقاضائے شریعت کیا ہے؟ کہ ہم اس کے مسائل سیکھیں، ہمیں پتہ ہو طہارت کے مسائل، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، اور جو چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں یہ سب ہم جانیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو یہ نماز اس کا مطلب ہے تقاضائے شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن ایک اگلا درجہ بھی ہوتا ہے، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار پڑھنا، یہ نہیں کہ 2 دن موڈ سے پڑھی، 6 دن چھوڑ دی، مہمان آ گئے تو چھوڑ دی، کرکٹ کا میچ آ رہا ہے تو چھوڑ دی، موڈ نہیں ہو رہا تو نماز چھوڑ دی، معاذ اللہ۔ بعض امتحان میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں مہمان آ گئے تو ہم مروت میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ارے بھائی ایسے مہمان، یہ تو زحمت ہی زحمت ہے، رحمت تو نہیں ہے۔ ایک فرض نماز آپ سے چھڑوا دی۔ یہ خاص طور پہ خواتین کچن میں مصروف ہیں تو بولتے جی مہمان آ گئے تھے، کچن میں مصروف تھی، نماز نکل گئی۔ یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ اس طرح کی مہمانوں کی تعظیم گناہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی ہم پوری نہ کر سکیں۔ اس لیے لازم ہمیں استقامت سے نماز بھی ادا کرنی ہوگی، اور ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں حلال عطا فرمایا اسے اللہ کے راہ میں دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حلال صدقہ ہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، حرام قبول نہیں فرماتا۔ حرام اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی یقیناً مومنین ہیں، یعنی کامل مومن یہی ہیں۔ اب آپ اور میں غور کر لیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں خوش دلی کے ساتھ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی حلال سے؟ اگر ہیں تو ہم کامل مومن ہیں، ورنہ اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کرنی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اس کے بعد 28ویں آیت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان لو، اے لوگو جان لو کہ محض تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس بڑا اجر ہے۔ آزمائش کس طریقے سے ہے؟ مال اس طرح آزمائش ہے کہ ہمیں حلال کمانے کا حکم دیا گیا، حرام بڑا بکثرت آتا ہے،
حلال ذرا تھوڑا کم مقدار میں آتا ہے، تو یہ ایک آزمائش بن جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان مال کی مقدار اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی آسائشیں یا اپنا لائف سٹائل وہ چینج کر دیتا ہے، تو اس لائف سٹائل کو قائم رکھنے کے لیے وہ کہتا ہے حلال سے تو نہیں ہو سکتا، وہ حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے، یوں اس کا مال ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات حلال اور طیب کماتا ہے لیکن خرچ حرام جگہوں پر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صدقات واجبہ نکالنے ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، فطرہ ہے، کوئی منت پوری کرنی تھی، وہ کچھ کفارے وغیرہ لازم ہو گئے تھے یا فدیہ دینا تھا تو اس میں خرچ کرنا۔ ایسے آپ حج کرتے ہیں تو بعض اوقات دم لازم ہو جاتا ہے، بکرے وغیرہ ذبح کرنے پڑتے ہیں، تو پھر یہ ایک مال آزمائش بنتا ہے کہ انسان اپنے مال کو جدا نہیں کرنا چاہتا، اس کو روکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بہت ہی ضرورت مند ہمارے پاس آ جاتا ہے، ضرورت سے زائد ہمارے پاس مال موجود ہے، لیکن مال کی محبت میں اس کو اس لیے منع کر دیتے ہیں کہ یار مال میں کمی ہو جائے گی۔ یہ ہے آزمائش۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ حلال ذرائع سے ہی مال کمانا چاہیے، حلال ذرائع میں ہی خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر مال کے سلسلے میں لازم قرار دی ہیں اس میں بالکل بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے بہت پیسہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ بھی پھر لاکھوں یا کروڑوں میں بنتی ہے، تو کہتے ہیں کروڑوں میں زکوٰۃ نکال دیں، 1 کروڑ زکوٰۃ، 2 کروڑ زکوٰۃ، تو بخل غالب آ جاتا ہے۔ ایسے سے لوگ دیکھیں کہ اللہ نے بڑا پیسہ دیا ہے لیکن حج پر نہیں جاتے ہیں کہ 5-10 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے اور اسی طرح مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مال کتنی بڑی آزمائش، اور آخرت میں ان کا انجام دردناک ہو سکتا ہے۔ اور اولاد اس طریقے سے آزمائش بنتی ہے کہ کبھی تو یوں کہ اولاد ہے ہی نہیں، تو اس طور پہ اولاد کی ایک اولاد آزمائش بن جاتی ہے کہ اب امتحان ہے، صبر کا امتحان، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا امتحان، اور ہم کبھی اس پہ صبر نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات کلمہ شکوہ شکایت نکل جاتا ہے کہ اللہ تو نے سب کو اولادیں دی ہیں، مجھے کیوں نہیں دی؟ ہم اعتراض کرتے ہیں اللہ کی تقسیم پر، اور بعض اوقات ایمان ضائع کروا لیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جب ہمیں ملتی ہے تو جو مطلوب تھا وہ نہیں ملتا۔ مثلا ہم چاہتے تھے لڑکا ہو جائے، لڑکی پیدا ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اولاد میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتا تو میں لڑکیوں کو لڑکوں پر فضیلت عطا فرماتا۔ لڑکی تو اتنی پیاری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے تمام بیٹے بچپن میں ہی ان کو وفات دی ہے، ان کو زندہ نہیں رکھا۔ آپ کی صاحبزادیاں زندہ رہیں، اور خصوصاً بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے سرکار کی نسل چلی ہے۔ تو یوں ایک اولاد آزمائش بن جاتی ہے کہ ہم یہ انصاف نہیں کر پاتے یا اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتے ہیں، ناک بھوں چڑھاتے ہیں، تو یہ ایک آزمائش، اور اس آزمائش میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ہوتی ہے، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں، ہم ان میں انصاف نہیں کر پاتے، کسی کی طرف زیادہ میلان، دوسرے کی طرف کم، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، حالانکہ وجہ فضیلت کوئی خاص نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بلکہ یوں دیکھا ہے میں نے کہ ایک دیندار بچہ ہے، اسے خواہ اوائڈ کریں گے، اور ایک امریکہ میں سیٹلڈ ہے، وہ جب گھر میں آئے گا تو اس کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے۔ اس جو گھر میں بچے ہیں یا جو مولوی صاحب ہیں، ان کی بیوی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، سارا کام وہ کرے گی، اور جو باہر سے بیٹا آیا ہے اس کی بیوی بالکل ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہے گی، اور ماں صاحبہ جو ہیں وہ، اور اس کی ساس عورت کی دوسروں سے اس کی خدمت کرواتے رہیں گے۔ ارے بھائی، اگر کوئی امریکہ سے آیا ہے، کوئی یو کے سے آیا ہے، کوئی باہر سے آیا ہے، تو وہ کوئی مطلب یہ کہ معاذ اللہ فرشتہ تو نہیں بن گیا، وہ بھی ایک عام انسان ہے۔ بلکہ میں برا نہیں مانیے گا، جو ہمارے بھائی بہن ہمیں سماعت فرما رہے ہیں اور اچھے کبھی برا نہیں مانتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے بات کرتے ہیں، کوئی آپ سے بغض اور کینہ تو نہیں ہے۔ جو باہر کے لوگ ہیں نا، یہ میدان محشر میں زیادہ پکڑے جائیں گے، ان کی زیادہ سخت آزمائش ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور نعمتوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اور جتنا باہر کے لوگ آسائش اور نعمت میں ہیں، چاہے بعض پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو بڑی نعمت عطا فرمائی جس سے ہمارے یہاں کے لوگ محروم ہیں، اور جو جتنی زیادہ نعمتوں کا حامل ہوگا آخرت میں اتنا ہی پھنسے گا۔ اور اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں، تکبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دینداروں کی بات نہیں مانتے، بعض شرابی بیچ رہے ہیں، غلط قسم کا کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ بول کر مطلب ویزے حاصل کرتے ہیں اور نیشنلٹی حاصل کرتے ہیں۔ بعضوں نے بیویوں کو طلاقیں دے دی ہیں اور ساتھ رہ رہے ہیں، لکھوا دیا جی میں تو بیوی کو طلاق دے چکا ہوں تاکہ وہاں کی عورت سے نکاح میرے لیے صحیح ہو جائے قانونی اعتبار سے،
اور جب یہ کہہ دیا کہ طلاق، تو وہ طلاق ہو گئی بیوی کو، اب یہ نہیں پتہ کہ یہ طلاق ہو چکی ہے، اس کے بعد اس سے مل بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ بھی بعض اوقات اپنی اولاد میں انصاف نہیں کر پاتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں انصاف سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں، یعنی ایک بچے کو پیار کیا ہے تو دوسرے کو بھی پیار کرو، یہ انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس میں بعض اوقات انسان پورا نہیں اتر پاتا۔ اسی طریقے سے اولاد اس اعتبار سے بھی آزمائش ہے کہ شریعت نے ان کی تربیت کا حکم دیا، انہیں دین سکھائیں، ان کو فرض علوم سکھائیں، ان کی شخصی تعمیر کریں، ان کی ذہنی تعمیر کریں، انہیں گناہوں کی معرفت دیں تاکہ وہ خطاؤں اور گناہوں سے بچیں۔ لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دنیاوی تعلیم ہی ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، تھوڑا بہت دین کا کر دیا، ناظرہ قرآن زیادہ تیر مارا حفظ کروا دیا، ایمان مفصل ایمان مجمل 6 کلمے، اس کے بعد ختم، یا نماز تھوڑی سکھا دی اور کچھ سنت کے مطابق جو عربک میں دعائیں ہوتی ہیں وہ یاد کروا دیں، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدے کے سلسلے میں کیا کیا سکھانا ہے، احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں کیا بتانا ہے، گناہوں کی معرفت کے بارے میں کیسے بتانا ہے، کس طرح بچوں کی تربیت ہوگی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے ان کے بچوں کی اولاد کے آزمائش ہونے کی کہ والدین اکثر ان کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے، انہیں وہ چیز نہیں سکھاتے جو مطلوب شرع ہے۔ اس میں اچھی طرح یاد رکھیے گا، پھر بالغ ہونے کے بعد اگر آپ نے تربیت میں کوتاہی کی تھی، بالغ ہونے کے بعد اولاد جو گناہ کرے گی، اگر اس میں آپ کی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو آپ کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کو اس انداز سے آزمائش نہ بننے دیں کہ میدان محشر میں گرفت ہو جائے یا دنیا میں بے برکتی ہو جائے، اس کا خیال رکھیں۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو بچوں کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں لیکن ان کو نیکی کا حکم نہیں کرتے، ان کو برائی سے نہیں روکتے، حالانکہ روکنا واجب ہے۔ تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ حدیث یاد رکھیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے برود قیامت اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ رعایا سے مراد ماتحت، مرد سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے تربیت کی تھی، انہیں ادب سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا، گناہوں سے بچایا تھا نہیں بچایا تھا، آپ نے خود رول ماڈل بن کر ان کو دکھایا تھا کہ نہیں دکھایا تھا۔ اب اگر خدا نخواستہ ماں باپ جھوٹ بول رہے ہوں، ایک دوسرے کے سینے پہ چڑھ کر گالیاں بک رہے ہوں، مار پیٹ چل رہی ہو، حرام کمایا جا رہا ہو، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، قرآن تو سال ہا سال گزر گیا کھول کر بھی نہیں دیکھا ہے، غیبتیں چغلیاں چل رہی ہیں، لیگ پولنگ چل رہی ہے، خاندان میں لڑائیاں کروا رہے ہیں، جدائیاں کروا رہے ہیں، اور یہی اثرات پھر بچوں کے اندر منتقل ہو رہے ہیں، تو یہ کس قدر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری جا رہی ہے، اس کا انجام آخرت میں بہت ہی دردناک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں اپنے دوستوں کا ایک معیار ذکر کیا یا ان کی ایک واضح علامت بیان کی۔ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ کے اولیاء فقط صاحب تقوی ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے۔ اور دوسری آیت اللہ نے بیان فرمایا دوسرے مقام پر کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں جی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے وہ گلے میں مالائیں ڈال لیں اور بڑی بڑی زلفیں لٹک رہی ہیں، داڑھی غائب ہے، انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں انگلیوں کے اندر، ہاتھ میں کالا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، حق ہو کے نعرے لگا رہے ہیں حضرت، اور نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ قرآن، نہ کلمے آتے ہیں، اور گالیاں زبان کے اوپر ہیں، عورتوں کو حریصانہ نگاہوں سے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں اللہ کا ولی ہے۔ بھائی یہ کہاں سے ولی آ گیا؟ اسی طرح اگر کوئی مزار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، مزار کے ساتھ ہے، تو مزار پر کسی کی موجودگی اس کی ولایت کی دلیل تو نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میری کتاب قرب الہی لیں آپ، اس میں جو آگے چیپٹر جو میں نے ولیوں کی اور کامل پیر کی نشانیاں لکھی ہیں وہ آپ ضرور پڑھیے۔ یہ کتاب اس سلسلے میں آپ کو بہترین رہنمائی فراہم کرے گی۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن و حدیث کس کو ولی قرار دے رہے ہیں۔ ہم تو ہر ایک کو چلتے پھرتے کو ولی بنا لیتے ہیں، جو ہمیں دعا کر دے، بچہ پیدا ہو جائے گھر میں، بیٹی کا رشتہ لگ جائے، بیٹے کا ویزا لگ جائے، امتحان میں پاس ہو جائیں،
شوہر غلام بن جائے تو کہتے ہیں یہ تو بڑے پہنچے ہوئے صاحب تھے جی، ایک الائچی پڑھ کر دی تھی سارا کام ہو گیا۔ ارے بھائی آپ کو میں کہتا ہوں، آپ الحمد شریف پڑھ کر ایک الائچی کے 50-60 الائچی رکھ لیں اور لوگوں کو دے دیں شفا کے غرض سے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 10-5 تو کا علاج ہو جائے گا۔ وہ آپ کی الائچی سے ضروری نہیں ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ازلی ہوتا ہے، اس وقت اس کو شفا ملنی ہے، لیکن لوگ آپ کو سمجھیں گے آپ اللہ کے ولی ہیں۔ تو یوں ان کے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا جو ازلی فیصلہ اور ان کی کوشش اس میں موافقت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ نہ بھی آپ ان کی الائچی کھاتے، اس ٹائم بچہ پیدا ہونا تھا، لیکن چونکہ ہم انتظار نہیں کر پاتے، صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، کبھی اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، بعض اوقات تو 6 وظیفے چل رہے ہوتے ہیں، ان پیر صاحب کا بھی چل رہا ہے، انہوں نے بھی کہا تھا، مفتی صاحب نے کہا تھا، وہ عامل صاحب نے کہا تھا۔ اب اگر بچہ ہو گیا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیسے کنیکشن ملائیں گے، کس کی دعا سے ہوا ہے؟ آپ نے تو سینکڑوں سے دعا کروائی تھی، اس میں جو سب سے قریبی ہوتا ہے نا اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حضرت کی جیسی الائچی کھائی فوراً حمل ٹھہر گیا۔ ارے بھائی وہ پہلے والوں نے بھی تو دعا کی تھی، آپ نے بھی تو دعا کی تھی، آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کس الائچی کی وجہ سے ہوا ہے؟ اور پھر بس ہمارا مطلب حل ہو جائے، اس کے بعد اللہ کا قائم کردہ معیار ہم بالکل نہیں دیکھتے، ہم اس کو ولی قرار دے دیتے ہیں۔ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہ سے آپ اسی وقت بچ سکتے ہیں جب آپ کے پاس علم دین ہو، تو آپ کو پتہ چلے گا مجھے کیا کیا کرنا لازم ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا لازم ہے۔ جب آپ جو فرض واجب سنت موقدہ پورا کریں، حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کے ترک سے بچیں، پھر آپ متقی بنتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جو پیر فقیر گھوم رہے ہیں، جعلی قسم کے لوگوں کی نفسیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یوں دیکھیں گے غور سے پھر کچھ پڑھنے لگ جائیں گے، ایک دم آدمی گھبرا جاتا ہے، پتہ نہیں یار کتنا پہنچا ہوا آدمی، کچھ کرنا دے۔ ارے بھائی کیسے پہنچا ہوا ہے؟ سب سے پہلے شریعت کو دیکھیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے، ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے، اصل کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا۔ اس کو معیار بنائیں جو اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا نا، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ہم کتنا بھی بیان کر لیں، ہماری عوام کی صورتحال یہ ہے کہ نہ انہیں قرآن چاہیے نہ انہیں حدیث چاہیے، انہیں سنی سنائی بات چاہیے، بس کوئی کہہ دے یہ ولی ہے، ولی ہے۔ بھائی اس چیز کو ذرا سمجھیے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو جہاد پر ابھاریے، ان کے اندر جذبہ پیدا کیجئے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 ہوں گے، 20 لیکن صبر کرنے والے، صبر کا مطلب جم کر مقابلہ کرنے والے، بھاگے نہیں، مقابلہ کریں، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، 20 غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے، يَغْلِبُوا أَلْفًا، تو یہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ 1000 جو کفار میں سے ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس سبب سے کہ بے شک یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے، یعنی کفار قوم سمجھتی نہیں ہے، انہیں نہیں پتہ کہ آخرت کے درجات کیا ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ شہید کے مراتب کیا ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے کیا فضائل ہیں اور کتنی برکات ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، جب ایک مومن ڈٹ جاتا ہے کفار کے مقابلے میں تو آپ کا رب گواہی دے رہا ہے۔ میں کہوں نا تو شاید آپ یہ کہیں مفتی صاحب ویسی مطلب بڑھ کے مار رہے ہیں، اپنے پاس سے بنا رہے ہیں، آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ اگر 20 ہوں تو 200 پہ غالب آ سکتے ہیں، اور اگر 100 ہوں تو 1000 پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں تک سورہ انفال کی ہم نے منتخب آیات آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب انشاءاللہ کچھ سورہ توبہ کی آیات عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنی ذات پر کفر کے گواہ ہیں۔ یہ اصل میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک آپ نے فتح مکہ نہیں فرمایا تھا
تو یہ کعبۃ اللہ اور جو مطلب اطراف تھا وہ کفار کے قبضے میں تھا، اور وہ اس کی خدمت کرتے تھے، صفائیاں کرتے تھے، حج پہ جو لوگ آتے تھے ان کی خدمتیں، پانی پلانا، دیگر چیزیں کرنا، یعنی جو طواف کے لیے آتے تھے، اب ان کا طواف تو اپنے ہی طریقے سے تھا، جو ملت ابراہیم پر تھے اس کے اعتبار سے وہ لوگ کرتے تھے، تو بعض لوگ تو وہ خدمتیں کرتے تھے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر کفر کسی کے اوپر طاری ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ سارے سننے والے اچھی طرح یاد رکھیں، بعض اوقات NGOs کام کر رہی ہوتی ہیں غیر مسلمین کی، تو ہمارے جوش میں ہمارے بھائی مسلمان بھائی بہن کہتے ہیں یار وہ اتنی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ بھائی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں دے دے گا، بہت کچھ دے گا، لیکن اللہ کا بنائے ہوئے قانون پر آپ اور میں اپنی عقل سے اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ اسی وقت ملے گا جب صاحب ایمان ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کر رہے ہیں مسجد کی خدمت، حاجیوں کی خدمت، پانی پلا رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، لیکن کفر کے ساتھ جب ایسا کریں گے کچھ بھی مقبول نہیں ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کے اعمال برباد ہوں گے اور یہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ ہاں، محض یعمر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور ہاں کہتے ہیں محض آباد کرتے ہیں اللہ کی مساجد کو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اخروی دن پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآت الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، ولم یخشا الا اللہ، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، پس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کے لیے نیک عمل کا ثواب ہے، یہ ذہن بنا کر رکھیں، کافر کے لیے اس کے نیک اعمال کا بدلہ اگر اللہ چاہتا ہے تو دنیا میں دے دیتا ہے، مثلا عزت دے دی، شہرت دے دی، بہت سے کاموں میں آسانیاں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے اس کو بہت آسان سی موت ہو جائے، بس اس کے بعد مرنے کے بعد اگر وہ کفر پہ مرا ہے پھر کوئی انعام نہیں، ان کے اعمال برباد ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے کہ کوئی غیر مسلم اچھے کام کرے، مسلمانوں کی خدمت کرے دیگر، تو اللہ اس کو دولت ایمان عطا فرما دے، یہ پاسبل ہے، پھر تو اس کے آخرت میں سب کچھ مقبول ہوگا، لیکن وہ بھی زمانے کفر والا نہیں، جب وہ ایمان لا کے کرے گا اس کے بعد اس کے جو نیکیاں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائیں گی۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 اور 24، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے اور ان کی راہ میں جہاد کرنے سے پیاری ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ اس کے رسول ہیں، پھر دین اسلام ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی شخص آتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی رشتہ دار کافر ہے، بہت سے جیسے اسلام لے آتے ہیں تو ان سے دور ہونا ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان تھا لیکن معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اس نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا یا بد مذہب ہو گیا، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے اور کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ظاہری برتاؤ کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے دل سے محبت کرنا، دل سے احترام کرنا، دل سے کسی کے قریب رہنے کی کوشش کرنا، یہ ان تمام لوگوں کے لیے منع ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے لڑتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، بدتمیز ہیں، یا اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان سے دور رہنے کا حکم ہوگا۔ اب دیکھیے آیت کیا کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہوں تو نہ دوست بناؤ، ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جو شخص منہ پھیر لے، پھر جائے، ہمارے حکم کو نہ مانے، فاولئک هم الظالمون، تو یہ ہی ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، آخرت میں پھنسیں گے۔ پھر اپنے حبیب سے فرمایا، قل، اے حبیب فرمائیے، ان کانا آباؤکم،
کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، یعنی سرکار اب فرمائیں گے، اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے دیگر خاندان والے و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جن کو تم حاصل کرتے ہو، جمع کرتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تم خوف رکھتے ہو، و مساکن اور تمہارے مکان، بنگلے، فلیٹس، بلڈنگز، تردونہا اگر تم ان کو محبوب رکھتے ہو، و مساکن تردونہا اور وہ مکان جن سے تم راضی ہو، جن کو محبوب پسند کرتے ہو. اگر یہ تمام چیزیں، اب فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ سے محبوب ہوں، اس کے رسول سے محبوب ہوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے محبوب ہوں، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، یعنی عذاب لے آئے، تمہیں دنیا میں برباد کر دے، رسوا کر دے، یا تمہیں اچانک موت دے دے اور آخرت تمہاری برباد ہو جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیار محبت رشتہ داروں سے اپنے مقام پر، لیکن جب بات آ جائے اللہ تعالیٰ کی، جب بات آ جائے ہمارے رسول کی، جب بات آ جائے دین اسلام کی، کوئی شخص اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اسلام کو، قرآن کو برا کہتا ہے، پھر چاہے وہ شوہر ہو، بیوی کو دور ہونا واجب ہے، بیوی کرتی ہے تو شوہر کو دور ہونا واجب ہے، سگے ماں باپ کریں ان کو چھوڑنا واجب ہوتا ہے، اگر سگے بھائی بہن کریں، چاچا تایا ماما کرے، ان سے دور رہنا واجب ہے، یہ اللہ نے بیان فرمایا. اور ہاں وہی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر نقصان کا اندیشہ ہو، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اس کا مالک ہی ایسا ہے، بہتر ہے کہ آپ دوسری جاب تلاش کریں. لیکن اگر آپ کو اشد اس نوکری کی ضرورت ہے تو پھر ظاہری برتاؤ کرنے میں حرج نہیں ہوتا، ظاہری برتاؤ کر سکتے ہیں. باقی اللہ کا حکم یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 34ویں اور 35ویں آیت میں زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا. تو میں خاص طور پہ اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو زیور لے کے بیٹھی ہوئی ہیں لیکن اس وجہ سے زکوٰۃ کے مسئلے معلوم نہیں کرتی، اس خوف کی وجہ سے کہیں زکوٰۃ لازم نہ ہو جائے اور میرے سونے کے سیٹ چلے جائیں گے. قربانی واجب ہوتی ہے، قربانی کی شرائط ہی نہیں سیکھتی ہیں کہ ہمیں کیا گھر کے مرد لا رہے ہیں جانور. ارے بھائی آپ تو دیکھیں کہ آپ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں، اور اگر واجب ہے تو پھر آپ قربانی کے پیسے خود کیوں نہیں دے رہی، اور آپ کر بھی رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. بعض اوقات تو مرد ایک ہی بکرا لا رہا ہے، سالہ سال سے وہ چل رہا ہے، حالانکہ بیوی پہ بھی قربانی واجب، بیٹی پہ ہوتی ہے، بیٹے پہ ہوتی ہے. شرائط نہ معلوم ہونے کی بنا پر ہم اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتے. حج کے آپ نے حج کی فرضیت کی شرائط جانی ہے کہ کس کس پہ حج فرض ہوتا ہے؟ ہم تو غریب بنے ہوتے ہیں، بعض اوقات حج فرض ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے مکان بنانے کے لیے پیسہ رکھا ہے اور ابھی بہت دور ہے مکان بنانا، آپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، اگر اتنا ہو گیا کہ آپ حج کر سکتے ہیں، آپ پہ حج واجب ہو جائے گا، قربانی تو ہے ہی واجب. اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ تو یہ ذرا معلوم کریں ورنہ کیا ہوگا. ذرا یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے حبیب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن گرم کیا جائے گا انہیں ان پر نار جہنم میں، یحمى علیہا ان کو یعنی سونا چاندی کو گرم کیا جائے گا نار جہنم میں، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے نشان لگائے جائیں گے، اس کو اس سے جلایا جائے گا، ان کے چہروں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، یعنی داغا جائے گا. وہ گرم سونا چاندی گرم ہو کر وہ لگائیں گے تو کیسے چیخیں نکلیں گی انسان کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال
جس کو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم چکھو جو کچھ تم جمع کیا کرتے تھے، یعنی اس کا انجام چکھو۔ تو میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را یہ مال آپ کا، آپ نے سونا جمع کر کے رکھا ہے، میں مروں گی یہ میری بیٹی کا ہوگا، یہ دوسری بیٹی کا، یہ بہو کا، آپ اپنی تو فکر کر لیں آخرت کی۔ بیٹی بہو تو یہ زیور لے کر وہ کون سا، جب آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ کیا زکوٰۃ ادا کریں گی، اور وہ لے بھی لیں گی تو کون سا آپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں گے۔ جتنے سننے والے میں گزارش کرتا ہوں، برا نہ مانیے گا میری بات کا، آپ کہتے ہیں، بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں مفتی صاحب بتائیے گا اگر میں اب مر جاتا ہوں تو میری بیوی کو کیا ملے گا، میری بیٹی کو، میرے بچوں کو، میں چاہتا ہوں زندگی میں کر جاؤں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کر جائیں، کر بھی رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر میں ان سے کویسچن کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اپنی آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے آپ کتنا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ صفر۔ بیوی یاد ہے، بیٹی یاد ہے، بہویں یاد ہیں، بیٹے یاد ہیں، اللہ کی طرف سے غافل انسان، حالانکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، لیکن ہمیں کچھ دین کے لیے، کچھ اللہ کے لیے بھی تو کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر اگر آپ اپنے اوپر وبال لے جائیں، سونا سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، یہ جان ہی نہیں رہے کہ قربانی واجب ہو تو نہیں رہی، فطرہ واجب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، حج واجب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس مال میں غریب کا حق جو اللہ نے رکھا ہے میں خود اس کو ادا کر رہی ہوں نہیں کر رہی ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی ایک دفعہ میں نے قربانی کے مسائل بیان کیے تو ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب 16 سال سے مجھ پہ قربانی واجب ہو رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور کتنی بہنیں ہماری اس طرح کے سن رہی ہوں گی۔ اس انجام کو دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا رب ارشاد فرما رہا ہے۔ فوراً سے پیشتر جتنا آپ کے پاس مال ہے، پراپرٹیز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے اس کے بارے میں فتویٰ طلب کریں، چاہے تو ہماری الفرقان اسکالر اکیڈمی سے آپ رابطہ کر لیں، میرا نمبر اسکرین پہ چلتا رہتا ہے، مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں، میں آپ کو سمجھا دوں گا، رہنمائی دے دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے توفیق عطا فرمائی، جتنا میرے پاس علم ہے، لیکن اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچائیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے، ورنہ آخرت میں انجام بہت ہی دردناک ہو سکتا ہے، اور پھر وہاں پر یہ بیٹا بیٹی آپ کے اور دیگر جو لوگ ہیں یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، اور وہاں پہ انسان پچھتائے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے اطاعت نہ کی ہوگی۔ تو یہاں تک بس ایک اور آیت لے لیتے ہیں، چلیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لَٰكِنَّ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، لیکن رسول اور وہ لوگ جو صاحب ایمان آپ کے ساتھ ہیں وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے راہ میں جانیں بھی دیتے ہیں، اپنے مال بھی دیتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے تمام سننے والے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے مالوں کے ساتھ آپ جہاد کریں، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ اچھا، جہاد سے مراد وہی نہیں کہ آپ توپیں لے لیں اور گنے لے لیں اور لڑیں جا کر، ابھی تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اپنے جانوں سے اب جہاد کیسے ہوگا نفس کے مقابلے میں؟ کہ عبادات اختیار کریں، جیسے ہم روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اپنی توانائی کو اللہ تعالیٰ کے دین کے سربلندی کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی جان کے جہاد کے اندر آئے گا۔ اور اسی طرح اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کے راہ میں اس کو دیں۔ یہ یاد رکھیں، جتنا آپ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ تو ہمت کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ آپ جہاد فرمائیں، سرخرو رہیں گے۔ الحمدللہ ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے بہت سے لوگ مالی تعاون کرتے ہیں، اور جس سے ہماری ابھی بڑی اکیڈمی بن رہی ہے الحمدللہ، اس میں بھی لوگوں نے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے اپنا حصہ ملایا ہے۔ اور اس میں ویسے میں ضمناً آپ کو عرض کر دوں کہ اس میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں بتا دیجیے گا تاکہ زکوٰۃ کو شرعی طریقے کے مطابق ہیلا کر کے استعمال کیا جائے۔ اور پورا سال تقریباً ہماری اکیڈمی جو ہے
وہ مطلب ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، میں عمومی طور پہ چندہ وصول نہیں کرتا ہوں، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں سال میں ایک دفعہ ان کو میسج کرتا ہوں، لیکن اب یہ بڑی اکیڈمی بن رہی ہے تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ آپس میں، اور جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے، جو یہاں ہی نہیں باہر کے ملکوں میں بھی ہیں، تو پھر یہ پورا سال ہمارے اکیڈمی کا نظام چلتا ہے، جو تقریباً سالانہ جو ہے وہ 60-70 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اور اس میں مطلب ہاسٹل ابھی نہیں ہے تب یہ معاملات ہیں اس میں پھر ہم اسٹوڈنٹس کی کفالت بھی کرتے ہیں، اور کتابیں وغیرہ پرووائڈ کرنا، پھر ٹیچرز کی سیلریز، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی اچھی سیلری ہو۔ ایک ہمارا استاد جو ہے وہ بیچارہ اپنی فیملی کے ساتھ اگر اس کو تھوڑا پیسہ دیا جائے کیسے وہ دین پر استقامت حاصل کر سکتا ہے؟ تو الحمدللہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی بہت اچھا کام کر رہی ہے، اس کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اور ایک بس یہ اعلان اور سماعت فرما لیں کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اکیڈمی سے ہونے والے آن لائن کورسز کو جوائن کریں، یہ ہوتے رہتے ہیں، آپ معلومات کیجئے گا، میرا نمبر چل رہا ہے، مجھ سے معلوم کرتے رہیں، یا آفیشیل پیج پہ آپ کانٹیکٹ کر کے آن لائن کورس کے بارے میں معلوم کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے بھائی بہن سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں، یعنی جو ہماری اکیڈمی سے فارغ ہوتے ہیں، تو پھر اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ وہ صاحب ہم نے پڑھنا ہے، تو پھر ہم ان ٹیچر سے جو ہمارے پاس سے ہی پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، عالم بنے، مفتی بنے، عالمہ بنے ہیں، مفتیہ بنی ہیں، اور ہمارے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، پھر ہم ان کا آپس میں کانٹیکٹ کروا دیتے ہیں، اور پھر آپ اچھے انداز سے کورس کرتے ہیں۔ جتنے کورس کر رہے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اکیڈمی سے کورس کریں، ادارے سے کورس کریں۔ اگر کوئی ایسا میرا اسٹوڈنٹ ہے جو ہماری اکیڈمی سے وابستہ نہیں ہے، آپ اس سے پڑھنا چاہیں، میں آپ کو بالکل منع نہیں کروں گا، آپ کر سکتے ہیں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ان ٹیچر سے آپ پڑھیں جو ہماری اکیڈمی سے وابستہ ہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے، دین کا فائدہ میرے پیش نظر ہے، میرے ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو جب آپ ان سے پڑھتے ہیں ان کو تقویت حاصل ہوگی، ان کو کچھ فوائد حاصل ہوں گے، تو وہ آپ کے اپنے دین کا کام اکیڈمی کے ساتھ وابستہ رہ کر اچھے انداز سے کر سکیں گے۔ اس سے ادارہ ترقی پاتا ہے، ادارہ جب ترقی پاتا ہے تو اس کا فائدہ پھر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جتنے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، آپ ہماری اکیڈمی کو جوائن کریں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، تو میں آپ کو جس ٹیچر کے بارے میں آپ کو عرض کروں، کوشش کیجیے آپ ان سے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بڑی برکت اور فائدہ ہوگا، اور آپ کے ذریعے سے ادارہ ترقی کرے گا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی آپ کا ایک ادارے کے ساتھ تعاون ہوگا، اور انشاءاللہ ادارہ ترقی کرے گا تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائی بہنوں کی بخشش و مغفرت فرما دے، جو ہمیں سن رہے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرما، بتقاضائے بشریت جتنی خطائیں سرزد ہوئیں سب کو معاف فرما دے، گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسے آج ہی ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف کر دے۔ مالک و مولا، تو نے ہمیں ہمت دی، توفیق دی کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مالک و مولا، جب اپنے در پہ تو نے آنے کی توفیق عطا فرما دی تو پھر ہمیں مایوس نہ فرمانا۔ اے مالک و مولا، بخشش اور مغفرت کے دروازے کھول دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمارے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ہماری گناہوں کی عادت کو دور فرما دے۔ اے مالک و مولا، ہماری اس دعا میں شریک اگر کوئی بھائی یا کوئی بہن ایسی ہے جو کسی گندی اور بری عادت میں مبتلا ہے اور باوجود کوشش کے وہ چھٹتی نہیں، تو یا رب کریم، تجھے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا واسطہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گندی عادت سے نجات عطا فرما، بلکہ قلب میں نفرت پیدا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں علم دین سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت عطا فرما، آپ کا عشق عطا فرما، عشق کے بڑا تقاضا اطاعت رسول کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی عاشق رسول بنا دے۔ اے مالک و مولا،
ہمیں اولیاء کرام سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا، ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال پر استقامت عطا فرما، اپنی قبور کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، جتنے ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ جو میری بہنیں صدمے میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، طبیعت کی بے قراری، بے سکونی ہے، اللہ ان کو سکون دے، قرار دے، غیب سے ان کی امداد فرما۔ جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل فرما دے، حیرت انگیز طور پہ حل فرما دے۔ جو میرے بھائی پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں عطا فرما، غیب سے ان کے حل کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جتنے ہم میں بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جتنے بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ ہمارے وہ بھائی بہن جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور تحمل عطا فرما۔ جھنجھلاہٹ، چڑچڑاپن، ہاتھ جھٹکنا، بیزاریت کا اظہار کرنا، کوفت کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ تمام چیزیں ہمارے ثوابوں کو ضائع کر دیتی ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، شوہر بیوی کے جھگڑے، ماں باپ اولاد کے جھگڑے، اللہ تعالیٰ سب ختم فرما دے، پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے، ہر بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے وہ بھائی جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ مالک و مولا، جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما دے۔ خاص طور پہ دعا کیجیے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں اور ہمیں بے شمار آسانیاں عطا کرتے ہیں، اور وہ بھائی بہن جو ہماری اکیڈمی سے کورسز کر رہے ہیں، ہمارے ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں، میل ٹیچر سے، فیمیل ٹیچر سے، اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرما، ان کو بہت دینی اور دنیاوی ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، خاص طور پہ ان کی اولادوں کو ان کا بہت فرما بردار بنا دے۔ اے مالک و مولا، ان کے ذریعے جو اکیڈمی ترقی کر رہی ہے اس میں مزید برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جس طرح ہم سب دعا میں شریک ہوئے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک و مولا، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم